سے میری بات بھی نہیں. جو ہے ماتمی مولا کی قسم میرے جشن ختم ہو گئے. میں نے نہیں حوصلہ کیا. دوبارہ یہی سوچا تھا کہ اب دوبارہ 4 مجالس سے میری یہ 12-13 شعبان کراچی کی جشن ہے. میں نے سوچا تھا وہاں جاؤں گا تو پڑھوں گا, لیکن میری مخدوموں کو منظور ہے تو قبول کیجئے. ماتمی کے ہاتھ نیچے لاؤ. قافیہ کیا چل رہا ہے؟ بڑا اور پڑھا اور. قافیہ کیا چل رہا تھا؟ بڑا اور پڑھا اور. ہوتا ہے مرض اور وہ دیتا ہے دوا. جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا آؤ. بیٹھا ہے کوئی ماتمی تو سر اٹھائے نا, مل کے بولو سخیران کرندہ. میرے مولا سلامت رکھیں, میرے مولا نوازوں پہ اپنا. ادھار والا زمانہ ہی نہیں ہے. 2023 آ گیا. 1 منٹ نعرے کا ٹائم میں دیتا ہوں. نعرہ ڈک میرا پھر عسکری شیر پڑھو گے اس پاس میں کہ بندہ درسنا جہاں نہ بولے. جس وقت سے محفل شروع ہوئی ہے اگر اس سے بڑا شیر آیا ہوگا ممبر سے اترنے کا کہہ دینا کافی. اب کہہ رہا ہوں پنڈال اٹھ کے بولے داد تھوڑی یہ بات بڑی ہے. کیمرہ مین اپنی پوزیشن سنبھالنے والی کے پاس عسکری مصرع پڑھ رہا ہے. خیرات عجیب ہونے والی ہے. بڑا اور پڑھا اور دوا اور ذرا اور دعا اور. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دیکھا نہیں, ارے دیکھا نہیں اس شان سے دریائے سخاوت. راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا مل کے بولو نعرہ حیدریہ. میرے مولا مول بھیج نہیں سکتا. مصرع خود بتائے گا وہ کہاں کہاں کیسا کیسا گیا. مصرع خود فٹ آئے گا ہر سے. سر جی میں شاعری تقریباً چھوڑ چکا ہوں. میں قرآن کی آیت کو لیتا ہوں شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اس کے ضمن میں مکمل خطابت کرتا ہوں. لیکن یہ جشن کا موقع ہے. اب جشن کے موقع پہ میں یہ بات نہ کروں تو اور کیا کروں. جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے. تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے. اور جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید ہے. جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی. What is happening man? میں پڑھ کے نکل جاؤں گا آپ حیران بیٹھے رہیں گے. کمال. جسے خوشی نہیں میرے سخی کے آنے کی. کہاں گئے برو؟ Can I say something on this issue please? بات کو اور قسم خدا کی بندہ 10 وقت مضمون شروع کرو بس. جیسے بالکل ان کے ہم شکل ذاکر کہتے ہیں اجے تک میں تو کریندا رہا چیک کو. سر آپ نے مجھے بوسٹ اپ کر دیا خدا کی. ایسی موٹیویشن میں آپ دیکھیں تو صحیح. آپ اگلے شعر سنیے سر جی. یہ نظم کھول کے بیٹھا ہوں سر جی اور ٹائم میرے پاس 11 منٹ رہ گئے ہیں. اب اس میں جتنی بھی سمٹتی ہے 160 وقت ہے. پلیز 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 بھیا آؤ میرے بھائی باتیں نہیں کرنا پلیز.
پلیز جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں آپ آپس میں باتیں کریں گے تو میرا ٹائم جائے گا، ورنہ پلیز یو کین گو فرام ہیئر، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، باہر کھلا ماحول ہے۔ 10 لاکھ کے سامنے آ کے جناب قاسم، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی، موسیٰ صاحب جو بانی ہے جیش میں، میرے بھائی حسن صاحب، بھائی جان محترم، میرے محترم موالیان ذوی الاحترام، ادھر دیکھیے گا، ایک جملہ مجھے کہنا ہے، اس وکٹوں والا شعر، ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں، ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، مجھے دیکھیے گا، اب اس جملے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ نظم شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ غلط تاثر ہے کہ علی کے بچے لڑتے اچھا تھے، علی کے بچے جتنی اچھی تلوار چلاتے تھے اتنا اچھا قلم چلاتے تھے۔ نہیں پھر علی کی اولاد کیسے؟ جتنی اچھی تلوار چلاتے تھے اتنا اچھا قلم چلاتے تھے۔ میری پوری تقریر ہے، بلکہ آپ 5 مجالس رکھیں، میں اس بات پر آ کے پڑھنے کو تیار ہوں۔ آپ جناب، میں ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، بھاگ کے جانے والا زمانہ نہیں، آپ جناب سلیمان بن داؤد نبی پہ 5 مجالس رکھیں، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جناب نوح علیہ السلام پہ 5 مجالس رکھیے، ایک نہیں 5 مجالس، گھنٹے کی، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا کانٹینٹ تھوڑا اور ہے، آپ معذرت کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کے اوپر کانفرنس رکھیں، علی عباس عسکری آئے گا اور آ کے آپ کو بتائے گا کہ اسلام تھا کیا اور ہم نے سمجھا کیا۔ ادھر دیکھنا 63 برس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہے، 63 برس کی زندگی ہے۔ اہل سنت بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور ہم شیعہ کا عقیدہ ہے کہ نبی تھے، 40 سال بعد اعلان نبوت کیا۔ کہنا ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ آخری 23 سال میرے آقا نے تبلیغ دین کی ہے، آخری 23 سال میں میرے آقا یہ ایک چیز پلیز میرے بھائی کو ساتھ لے جانا، جو کالج، اسکول، یونیورسٹی میں، اپنے فرینڈ زون میں، ایسی پلیسز جو بیٹھتے ہیں، یہ سنیپ چیٹ، یہ انسٹا والی، یہ ٹویٹر والی پبلک جو ہے، مطلب یہ ٹک ٹاک والوں سے میری بات نہیں ہے، جنہیں وقت ضائع کرنے کا شوق ہے میں ان سے بات نہیں کر رہا، کم از کم جنہیں جستجو جوہر گمشدہ رہتی ہے، میری یہ بات ساتھ لے کے جانا۔ 63 برس کی زندگی ہے، آخری 23 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اللہ ایک ہے، جہنم ہے، جنت ہے، محشر ہے، قرآن ہے، یہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ 23 سال انہوں نے اسلام سکھایا، اور میرے مسلمان بھائیوں جو ایک دوسرے کو کاٹ کھا رہے ہو، 23 سال اسلام سکھایا، اس سے پہلے 40 سال انسانیت بھی سکھائی ہے۔ تجھے دین کے نام پہ کسی کو گالی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ دین کے پیچھے یہ بھول گیا کہ انہوں نے 40 سال انسانیت سکھائی ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی بہن کے سر سے چادر نہیں اتارنی، کسی پیاسے کا پانی بند نہیں کرنا۔ جو 23 سال سکھایا وہ بھی ٹھیک سے نہیں سیکھا، اور جو 40 سال سکھاتے رہے اسے تو نے سمجھا ہی نہیں۔ رکھیں یہاں پر، آپ ان موضوعات پہ گفتگو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ممبر پہ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ گھونڈی سے گھونڈی زبان ممبر پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ میں نے تو آپ کے ساتھ کہا کہ میں وہاں تک بات کروں گا کہ ممبر کا تقدس سنبھالنا ہو۔ مجھے اس بارگاہ کی جو حرمت ہے وہ آپ کی داد سے زیادہ عزیز ہے، معذرت کے ساتھ۔ پتہ نہیں کانٹینٹ کیا چل، دنیا ماڈرنٹی کی حدیں کراس کر گئی ہے، اپ ڈیٹ ہو کہ کہاں چلی گئی ہے، اور ہم لوگ ایک ہی سرکل کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس کو لعنت بھیجو، اس پہ لعنت بھیجو، اس کو جہنمی قرار دو، اس کو جنتی قرار دو۔ بندے دنیا یہاں سیکھنے آتی کہ حسین کون ہے، ابھی وہ بڑھتے نہیں، ہم پہلے انہیں دکھی کر کے واپس بھیج دیتے۔ اعلان کر رہے ہیں علی عباس عسکری تمام صاحبان ممبر کے سامنے، یہ جو باہر سے آتے ہیں نا، اگر ان کا دل دکھانا ہی مقصود ہوتا تو علی کا لال ہر کو کبھی سینے سے نہ لگاتا۔ بالکل نہیں کریں گے یہ باتیں، اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ انہیں دادیں چاہیے، اور ہم داد کے پیچھے مرنے والے نہیں ہیں۔ داد ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے۔ بندہ داد ٹارگٹ بنائے تو پھر ہر مجلس میں لینی پڑتی ہے، اور جس مجلس میں داد نہ ملے پھر رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ بہت مزے سے سوتا ہوں خدا کی قسم، ڈھیروں زندگی کی مجلسیں ایسی ہیں جس میں بالکل داد نہیں ملی اور بہت زیادہ مطمئن ہوں۔ ضمیر اس کی ذات کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے کہ
اب تو ہر بندہ ہی مجمع کھڑا کر رہا ہے، کون سی بڑی بات رہ گئی ہے؟ یہ پرانی باتیں تھی، فلانا بٹی داد لے گیا تھا، فلانا بٹی. آپ بڑی بات کریں ممبر پہ. یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ صرف یہ ہمارے پیجوں سے اپلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو نہیں لگے ہوئے. یار دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ذمہ دار قوم اپنے پلیٹ فارم سے دنیا کو کیا بتا رہی ہے. میں کنائے کی دنیا کا کچھ حد تک مسافر ہوں. سر جی مومن سے باریک ذہن قوم خدا نے خلق ہی نہیں کی. جملہ کہہ رہا ہوں جناب قاسم کا، پھر کہہ رہا ہوں علی کے بچے تلوار سے نہیں لڑتے تھے، پہلے کردار سے لڑتے تھے، پھر گفتار سے لڑتے تھے، پھر اخلاق سے لڑتے تھے، پھر قلم سے لڑتے تھے، پھر کہیں جا کے تلوار سے لڑتے تھے. اب جناب قاسم اب خون تو میرے مولا علی کا ہے، ہوتے تو یہ بھی خیبر شگن کے ہیں. خیبر شگن کا خون ہونے کے ساتھ خطیب ممبر سلونی کا پوتا بھی ہے، تو بولے گا کیسے؟ یہ تو بتا ہی رہا ہوں یہ اس نظم سے کہ لڑتے کیسے تھے. اب سنو بولتے کیسے تھے. 10 راتیں بھی علی عباس عسکری پڑھتا رہنا تو یہ ایک جملے میں تمام گفتگو سمٹ گئی. مجھے اپنے مجمع سے قیمت لے دیں، میں شہر میں کھڑا ہوں، میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، معذرت مجھے اس ایک جملے کی قیمت لے دینا. اسی ایک جملے پر شہزادہ قاسم نے جنگ جیتی ہے خدا کی قسم، اور سمیٹ کے ساتھ لے گئے. ایسے آئے، ایک ٹیلے پہ گھوڑے کو کھڑا کیا، ایسے پیشانی پہ ہاتھ، ایک جملہ ہے. ایک علی عباس، کیا مجھے خدا 100 بار دنیا میں آنے کا موقع دے تو 100 کی 100 بار علی عباس عسکری بننا پسند کروں گا، اور 100 چھوڑ کر کروڑ علی عباس عسکری بھی ہوں تو اس جملے پہ وار کے پھینک دوں. یہ جملہ میرے آقا کا اتنا بڑا ہے. سرکار ایسے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں شامیوں تم تو اس قابل نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہو. جملہ کہا تو میں نے مظفر کا، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا میں دل ویسے بھی ٹوٹتے رہتے ہیں. تم تو یہ بتا نہیں سکتے کہ تم کون ہو. فرمائے مجھ سے سنو. ہاں بھائی جان نظم شروع کریں، کریے نظم شروع. بہت شکریہ جناب، کریں نظم شروع. اوکے پرفیکٹ، پڑھیے. چلو پڑھ دیتے ہیں. فرمائے مجھے پہچانو، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. وقت مکمل ہو گیا سامعین گرامی میرا. اب اگر جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں. میں 5 لائنوں کی چھٹی دے رہا ہوں اور زندگی گزر گئی. یہ کلاسیکل زبان ہے، یہ لکھنوی لہجہ ہے. اس سے پہلے پاکستان میں یہ زبان پڑھی جا رہی ہو، ممبر سے اترنے کا حکم کر دیجیے گا، ورنہ 5 لائنوں کی چھٹی. چھٹے مصرے پہ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو جناب قاسم جیسے نازک اور خدا کی قسم ایسے خطرناک مضمون ہے اس پہ چپ کر جائے. قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. ہر خیبری محاذ کا میں قلعہ گیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. موسیٰ صاحب بجوا اپنا سنبھالیے. تلوار کا دھنی قلم کا امیر ہوں. تو پھر سنو، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین. سینے میں دل ہے، سر جی بس، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی. پلیز یہ کینڈیز والا کام نہیں کرنا. سینے میں دل ہے، چلیے بچ گئی ہے وہ میری طرف دوسری بات. سینے میں دل ہے، مجھے دیکھیے گا. میں نے کبھی نہیں کہا میرے بابا مولانا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے والد در اہل بیت کے خادم ضرور ہیں. الحمدللہ مجھے اس بات پر بہت بڑا فخر ہے کہ میرے والد الحمدللہ در سے خارج تک قم مقدس میں آل محمد کی غلامی کرتے ہیں. میرے اپنے والد کا کتب خانہ ہے، پوری لائبریری ہے، اس میں کچھ کتابیں میں نے بھی اپنے پڑھنے والی رکھی ہیں. اساتذہ کو پڑھتا ہوں الحمدللہ، میر کو پڑھتا ہوں، غالب کو پڑھتا ہوں، سودا درد آتش ذوق انیس تبیر داغ جوش جگر فراق ساحر فیض منیر فراز محسن نقوی جون ایلیا، ڈھیر سارے خدا کی قسم اپنے دکھ ہیں. اب میرے پاس نا ادھر دیکھیے پورا کلام مجموعہ پڑا ہوا ہے میر انیس کا، پورا مجموعہ کلام مرزا دبیر کا پڑا ہوا ہے، اس کی بڑی عزت ہے. وٹ ایور وہ جس پبلشر نے چھاپا، یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی جس بک ڈپو نے بیچا.
مین یہ چیز ہے کہ وہ انیس کا کلام ہے اور مجموعہ کلام ہے، پورا دیوان انیس ہے، اس کی عزت ہے. لیکن اس سے ہٹ کر اگر 2 لائنیں ہی کلام چھوڑ کے 2 لائنیں انیس کے اپنے ہاتھ کی لکھی میرے پاس آ جائیں، اچھا 2 چھوڑیے 1 لائن ایسے پرچی پر، نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی کہ یہ انیس نے ہاتھ سے لکھی ہے، یہ دبیر کے ہاتھ کی رائٹنگ ہے، یہ علامہ اقبال کے قلم کا لکھا ہوا ہے، یہ قائد اعظم کے اپنے دستخط ہیں. بڑے جہاں جہاں میرے مولا قاسم کرم فرمائیے گا، میرے آقا مجھے توفیق مدثرائی بخشیے. جملہ شامیوں مجھے پہچانو، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید. بندہ میری نظر میں ہوا میں اس کی سیٹ سے اٹھا دوں گا جو آپ سمجھ کے چپ کر گیا. یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید. تو سنو شامیوں، میں قاسم اعلان کر رہا ہوں، پٹکا یہ لکھنوی لہجہ ہے، پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. بیٹھا ہے کوئی بادشاہ قاسم سننے والا؟ سر جی زندگی میں ایسے سرکار سنو تو نہیں بول. مل کے نعرہ ہے حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، تیسرا چوتھا نعرہ حیدری، مل کے نعرہ ہے حیدری. پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، ارے تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے، بابا کے تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. لیجیے میں سارا مضمون چھوڑ رہا ہوں. تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. فرماتے شرم نہیں آتی یار خدا را، بھاگیے میرے ساتھ، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں. یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو. یہ میری داد ہے. ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو. پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ کیمرہ مین رگڑ جو ہے، جہاں مارے ہوئے کہہ دیا پیچھے گنجائش کیا بچتی ہے؟ یہ علی کے بیٹے بتائیں گے. اب اس سے اوپر بات کیسے کرتے ہیں؟ میں مارے ہوئے ہو نا، مر گئے ہو، اور گنجائش کیا بچتی ہے؟ شہزادہ قاسم فرما رہے ہیں بابا حسن کی، یا جلدی کر میں 2-4 شعر زیادہ سنا لوں. حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، تو پھر سنو، موسیٰ ہے ہم، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، اور ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. مل کے بولو حیدر حیدر. یہ داد ہے. میرا سامنے مجھے ملے. بابا حسن کی سنو گے، خریدا ہے آپ نے مجھے مولا کی قسم. بابا حسن کی سنو کے مارے ہوئے ہو. شعر سناؤں گے، کھڑے ہو جائیں. یہیں کھڑے. بابا حسن کی سنو کے ڈھونڈنا پڑتا ہے با خدا کہ کوئی ایک ایسا چہرہ ملے جو ہمارا دل بڑھا دے. بابا حسن کی سن، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے. یہ بڑے لکھے زبان بیٹھے ہیں، زبان کو بدل کریں. میں آپ کو خیال سنا دوں، پھر آپ کو خیال. شہزادہ گرجا 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے شامیوں، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، میرے بھائی نیا خیال ہے. شہزادہ قاسم نے 9 لاکھ کے چہرے پہ تماچا کیسا مت. یہ علی کی اولاد بول رہی ہے، لڑ نہیں رہی. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام،
بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام۔ ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے، ہاں اب بیٹھنا نہیں رکنا، اب یہی رکو اور شعر سنو۔ سورج سے لڑنے آئے ہیں شب، بیٹھ کے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام، شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے۔ چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو سچی شعر سو۔ شہزادہ فرماتا ہے کہ ہائے واہ واہ، سید کہتے ہیں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا۔ محسوس ہو رہا ہے مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے چوتھی لائن پہ، مصرع اتنا بڑا ہے۔ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں شامیوں مجھے نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھوٹ کے پرندہ بدل گیا۔ ارے اجسام تو وہی ہے، لبادہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ۔ سر جی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ شعر پڑھنے کے لیے۔ شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا۔ سید فرماتا ہے مفلوج، اب ہوں کیڑی کاتے شعر مارا، ہوں 10 بجے تسی چپ کرنا ہے۔ مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے، اور بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگے۔ مظفر گڑھ میرے جاننے کے بعد انصاف کری میں نے کیا پڑھا ہے، میرے جاننے کے بعد فیصلے کرنا تم نے کیا سنا ہے؟ او بزدل بہادروں کی زبان۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا، خدا کی قسم پوری سر جی اور پارٹ ویسا پورا پڑے گا، خدا کی قسم۔ بزدل آپ ایک شعر سنیے، بزدل کاش وقت ہوتا میں پوری نظم آپ کو سناتا، 160 بندے۔ اب حملہ نہیں پڑھ پاؤں گا، حملہ نہیں صرف بات، صرف کلام۔ اب اس نظم میں خدا کی قسم میرا دل زخمی ہے، ایسا شعر ہے نا، میں کہتا ہوں یہ مجمع یاد رکھتا، کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ شہزادے نے خدا کی قسم انتہا کر دی، فرمایا ادھر دیکھو میں قاسم ہوں، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ دوبارہ لی جائیے اگلا سن، ارے یہی بہت ہے کہ عباس کا بھائی جان، عباس کا بھتیجا۔ پڑھیں اگلا شعر، ہاں بھائی تیار ہو؟ پچھلے ریڈی، یہ محلہ اوکے، اور جنہیں کھلوتے سردار ہو، امام زمانہ سلامت، آئیے ملیے، سب مل کے چلتے ہیں جناب قاسم کی بارگاہ میں اپنی اپنی پریشانی کو خم کرتے ہیں۔ یہی بہت ہے کہ عباس کا، ادھر دیکھنا تھوڑی سریکی دے وچ نا اس جان کو گتی سڑے دے، یہ یاد رکھنا، گتی اردو زبان میں اس جگہ کو گتی بولتے ہیں۔ اب علی عباس عسکری شعر پڑھ رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جہاں بھی جتنے پڑھے لکھے خدا کی قسم
लिटरेचर के मास्टर बैठे हैं, मैं छठा मिसरा आपके सामने रख लूं और मुझे बताना है नगमगी, चाशनी, तफहीम, लुगत, इस्तिलाह, लिटरेचर के ज़ाबियों पे बात पूरी उतर रही है ये नहीं उतर रही। शहजादे ने कमाल बात की। सैयद फरमाता है फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, छठवीं मिसरे में दाद डक तस्करी शेर पढ़ोगे। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो ओहद गा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बदरो ओहद गा रहे हो तुम, अरे बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम, ओ खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम, अरे खामोश है, अरे बैठ के, अरे बैठ के, अरे बैठ के, खामोश है, खामोश है। सुने मुजफ्फर जालाली ये बात तस्करी शेर पढ़ रहा है, खामोश है, खामोश है, मेरे मौला कासिम मुझे ताकत दे मैं आपके चाहने वालों में शेर पढ़ूं। मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम शामियों, कासिम का ऐलान याद रखना, अरे टुकड़ों में बांट देंगे लबों की कमान को और गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान। मिलके नारे हैदरी, अरे गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान को। शहजादा अंकल जी मेरे मोहतरम, गुत्ती से खींच लेंगे तुम्हारी ज़बान को। शहजादा फरमाता है शामियों, 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 हर बंदा सुने, मेरे शिया सुन्नी भाई सुने, बिलखुसूस हुसैनियों का ये मिसरा सुनना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सुने वो दूसरे भी, वो हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वाले मिसरा आ रहा है। शहजादा फरमाता है कि एक लफ्ज़ है ग़िज़ाल, हाँ ग़िज़ाल कहते हैं हिरन को। अब जुमला सुनो, सैयद फरमाता है आया, मेंबर छोड़ दे साहब, हुन इतनी मयारी उर्दू तो बाद मेरे को विकटा नहीं ना पड़ा, तेरी मेहरबानी। वो यूट्यूब पे कराची का जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे पड़े, खुल के देखना, अजीब बात फरमाई। शहजादा फरमाता है कि आया है शेर रन में ग़िज़ालो रुको रुको। मुझसे साहब मजमा संभालिए अपना, आखिरी शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ, 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। आया है शेर रन, बिल्कुल हैंड टू माउथ टाइम है सामीन गिरामी। आया है शेर रन में ग़िज़ालो। मैं डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी पे गया, जिस बंदे ने कम से कम 40 साल नदीम सरवर साहब जैसी शख्सियत को लोहे लिख के दिए हैं, उनकी बरसी पे कितने उदबा, कितने पाकिस्तान इंडिया के शौरा बैठे थे। वहाँ से जाके मौला अब्बास की इब्तिदा की, अय्युहन्नास दिल हैदर करार हूँ मैं। उसके बाद अभी 3 शबान पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इब्तिदा की। मेरा दिल था कि मैं जाकर कराची में जनाब कासिम की इब्तिदा करूँ, लेकिन जो मेरी मखदूमा को मंजूर है, अब यहाँ तक अगर आ गए हो ना तो इंशाल्लाह अब ये प्रिपरेशन होगी कराची, इंशाल्लाह मेरे मौला मजीद करम फरमाएंगे। मिसरा सुनना, आया है शेर रन में हुण हथ मारा तब हथी पै के किवें दाद लवां, आराम से जुमला कहूं कबूल करो, शजरे खंगाले मेरे मुर्शद ने। आया है शेर रन में ग़िज़ालो रुको रुको, जाते कहाँ हो बर्छियों वालों। आया है शेर रन में ग़िज़ालो रुको रुको, जाते कहाँ हो बर्छियों वालों। बैत के अनकबूत के जालो, रुको रुको एक बेहया की गोद के पालो, एक बेहया की गोद के पालो। मिलके बोलो सखीरा, एक बेहया की गोद के पालो। मिसरा पूरा समझना, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। रुको रुको, सैयद फरमाते कूफियों, शामियों, ये बात याद रखना, ठानी है तुमने जंग शहे मशरिकैन से, कर मुझसे बच गए तो लड़ोगे हुसैन। मिलके नारे